دنیا میں کوئی جوڑا کفر کی بنیاد پر نہیں بنا. بی بی ختیجہ پر میرے ماں باپ قربان، مگر کیا وہ نبی کے برابر تھی؟ کوئی جوڑا دنیا میں برابری کی بنیاد پر نہیں بنا. بہت دیر لگا دی ایک جملے کو کہنے میں. کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں بڑھا، ایک جوڑا برابری کی بنیاد. وہ علی و بطول کا جوڑا ہے. سبحان اللہ. وہ سیدہ اور مولا علی کا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے. علم جتنا علی کا ہے اتنا ہی زہرا کا ہو تب تو کفر کہلائیں گے. شجاعت جتنی علی میں ہے اتنی زہرا میں ہو. سخاوت جیسی علی میں ہے ایسے ہی سیدہ میں ہو تبھی تو کفر کہلائیں گی. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، ہر باب میں سیدہ علی کے برابر. ایک رہ جاتا ہے طہارت کا مسئلہ. سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہے. سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہے. یہ واحد کائنات کی بیوی ہے جس کی نماز نہیں چھوٹتی. میڈیکل دنگ ہے، شریعت خاموش ہے، تجربات مبہوت ہیں، مشاہدات گونگے ہیں کہ کسی بیوی کے بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے. صرف جناب زہرا ہیں، یہاں امام حسن کی آمد ہوئی وہاں نماز ظہر پڑھ کر بتائی. جس کے نجاست کا گزر نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے. ہر اعتبار سے مولا علی کے برابر. جی مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی، مگر آپ کا شوق، آپ کا ولائی سماعت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں ایک مرحلہ اور آگے آ جاؤں. یہ بہت سنا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. جی فلاں صاحب کی بیٹی کا رشتہ فلاں صاحب کے بیٹے سے ہو گیا، دونوں خوبصورت بھی ہیں، دونوں پڑھے لکھے بھی ہیں، دونوں خاندانی بھی ہیں. بھائی دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہوا. رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں. اگر رشتے آسمان پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمان پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پہ بنا ہے. صرف ایک رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا ہے، وہ مولا علی اور جناب زہرا کا رشتہ ہے. اللہ نے عرش پر نکاح پڑھایا. اندازہ ہو رہا ہے مجھے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے مگر آپ رشتہ صرف ایک آسمان پہ بنا ہے، وہ بی بی کا مولا علی سے. 70,000 فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا. تھک کر نہیں سنے مجھے. خود نکاح اللہ نے پڑھایا، خود نکاح اللہ نے پڑھایا. فاطمہ، اچھا میں جب روایت پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب چیز کی طرف توجہ ہوئی، اور وہ یہ کہ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد بتایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا. میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے کہا استاد پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا راضیہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جی اللہم صل علی سیدہ، میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا، بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا میرے بابا کی امت کی بخشش. میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا. جی مہر دیتا کون ہے؟ بولیے.
دے دیا یا نہیں آپ نے؟ جواب دینے میں دیر کر رہے ہیں، نہیں دیا اس کا مطلب ہے۔ شوہر دیتا ہے نا، بڑے مرد ہیں بھائی، بیویوں سے معافیاں مانگتے ہیں، 5,000 روپے معاف کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پرانے لوگ ہیں نا، مجھے معاف کریں گے جو بزرگ بیٹھے، یہ تو اچھے وقت کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں۔ چھٹے ہوئے کہا ہے میں نے، جی میں اردو جانتا ہوں جی، یہ پرانے وقت کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں، 5,000 2,000 ان کا مہر تھا جی، وہ بھی معافیاں مانگ کے معاف کرواتے ہیں۔ اور آج تو بچے بیچارے پھنس رہے ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ۔ ایک میں نکاح پڑھانے گیا، 20 لاکھ مہر۔ میں نے کہا جی میں پہلے لڑکے سے بات کروں گا، یہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں؟ کہنا مولانا خدا نہ کرے جو دے۔ کیا مطلب؟ کہنا طلاق تھوڑی ہونی ہے۔ یہ ہمارے ہاں غلط تصورات۔ میں نے کہا نہیں، میں لڑکے سے بات کروں گا۔ میں نے کہا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہنا 3 لاکھ۔ میں نے کہا ہاں تم 1 سال کی جمع کر کے دے سکتے ہو، تمہارا پڑھا دوں گا 20 لاکھ کا، 20 لاکھ کا مہر۔ مگر آج والے تو ذرا پریشان ہیں، بڑے بڑے مہر رکھے جا رہے ہیں۔ مگر یہ مرد کیسا ہے جو بیویوں سے معافیاں مانگ، پیسے معاف کرواتا ہے، معاف کر دو۔ اچھا بیوی بھی اسی میں خوش ہے، لیتی نہیں ہے تاکہ ہاتھ اوپر رہے جی، نو لے گی بھی نہیں، معاف بھی نہیں کرے گی۔ دیکھیں گے بعد میں بات ہو جائے گی، جلدی کیا ہے؟ وہ بیگم صاحبہ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے، اور شاید یہ 5,000 پہ جتنا روپ سے رہتی ہیں، لاکھوں 5,000 روپے لے لی ہوں گے اب تک، مگر وہ 5,000 رکا ہوا ہے ابھی تک۔ بھائی مہر کون دیتا ہے؟ محفل پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ کو ہنسا بھی رہا ہوں جی، مجلس میں یہ نہیں کرتا۔ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ جی، توجہ ہے۔ تو مہر کون دیتا ہے؟ بول دیجئے، دے دیجئے گا۔ شوہر دیتا ہے نا، بخشوائے گا کون؟ بھائی مہر کون دیتا ہے؟ بی بی کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات۔ کون بخشوائے گا؟ بخشوانا تمہیں علی سے ہے جی، مشکل کشا تمہارا علی ہے، مانو گے 4تھے نمبر پر جی۔ عجیب داستان ہے۔ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، مولانا دیر حسین بادشاہ، مولا علی بخشوائیں گے، مولا کے ہاتھ میں جنت ہے جی، جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز بھی علی علی ہے۔ جنت میں جو ہوا چلتی ہے اس کی آواز سر سر نہیں ہے، علی علی ہے جی۔ جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ میرے بچے کتاب کا نام نوٹ کریں، جا کر اپنے بھائیوں کو سنائیں، بتائیں۔ فرائض الصمتین اہل سنت کی کتاب جی، جناب علامہ الجوینی کی کتاب جی، اس کے اندر لکھا ہے، نبی فرماتے ہیں میں جب معراج پر گیا تو جنت کی سیر کروانے جب لے جایا گیا تو جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا۔ کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے گھٹا دیا، کلمہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جنت میں بھی یہی لکھا نظر آئے گا جی۔ اور جنت کے دروازے کی کنڈی، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ آپ کے گھروں پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے نا، کنڈی تو ہے، تو کنڈی بجتی ہے تو کوئی آواز تو آتی ہے، مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اب وہ آوازیں تو میں نکال کے بتاؤں گا نہیں، مگر کنڈی کی کوئی آواز تو آتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ جنت ہے، نامفہوم باتوں کی جگہ نہیں ہے، نامفہوم محمل باتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ جنت ہے، یہاں پر ہر بات کا مطلب ہے۔ اب جنت کی کنڈی علی صفاح الذھب، جب سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے
اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب جنت کی کنڈی جا جا کے لگتی ہے تو آواز بنتی ہے یا علی یا علی. علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں علامہ علامہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم کے مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں گئے. کہنے لگے استاد جنت کے دروازے پر یہ حدیث میں نے دیکھی ہے, جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا, وہ کہتے ہیں بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو لوگے. مہر زہرا مولا علی دیں گے. مامون الرشید کا دربار, میرے مولا تشریف فرما. روزانہ مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگ مناظرے کے لیے آتے ہیں. ایک دن مولا نے فرمایا مخالفوں کو بلاؤ. زبان میں مخالف غیر شیعہ کو کہتے ہیں, کیا مخالفوں کو بلاؤ. مخالف جمع تھے تو ایک مخالف کی آواز آئی, کہنے لگا آپ کا عقیدہ ہے علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا علی رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے, نبی کی حدیث ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی, اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. تو مولا علی رضا نے فرمایا میں ایک اور حدیث تمہیں سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی. جیسے قرآن کی آیت کو سمجھاتی ہے, ایسے حدیث کو حدیث سمجھاتی ہے. فرمایا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں جو اسے سمجھائے گی. تمہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں, یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے نا, یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر. یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے, تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے, جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے, دوزخ میں جائے گا. تو علی کی وجہ سے ہی تو جنت و دوزخ میں جائیں گے.